نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الوضو، وضو کا معنی ہوتا ہے صفا اور نور، یعنی صفائی اور نور، روشنی، اور وضو ان دونوں چیزوں کا سبب ہے۔ دنیا میں صفائی ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، روشنی ملے گی۔ اسلام میں طہارت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، شطر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاک صاف رہنا ہے۔ طہارت کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ظاہری جسم کو نجاستوں سے پاک رکھنا، حکمی بھی اور حسی بھی۔ حسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہی ہو نجاست، اور حکمی کیا ہے؟ جیسے وضو نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ کو کوئی گندگی نہیں لگی لیکن آپ اس کو پاک کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ دوسرا ہے اپنے جسم اور اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی طہارت میں شامل ہے، یعنی ہاتھ سے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو گناہ کی ہو۔ نمبر 3، قلب کو، دل کو بدگمانی، حسد، میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت میں ہے۔ اور نمبر 4، باطن کو، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے چھپا ہوا، اس کو غیر اللہ سے پاک کر دینا، ہر طرح کے شرک اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے پاک کر دینا۔ یہ ہیں طہارت کے 4 درجے یا مرتبے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری نجاستوں کو دور کرنے سے، ظاہری اعمال میں گندگی کو دور کرنے سے۔ نتیجہ اور اثر اس کا کہاں جا لگتا ہے؟ دل پر۔ انتہا کیا ہوتی ہے اور آخری بات کیا ہوتی ہے؟ کہاں پہنچتا ہے معاملہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی کا نہیں رہتا، یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر انسان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی۔ تو یہ طہارت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروری بھی ہے۔ مثلا اگر آپ وضو تو خوب کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے پہ ہاتھ بھی چلا جاتے ہیں، تو طہارت نامکمل رہی۔ مثلا آپ زبان سے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھوٹے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی طہارت کے خلاف ہے۔ مثلا آپ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے، بغض اور حسد نہیں رکھتے، لیکن دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو طہارت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو، کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، لیکن یہ مرحلہ آخر میں آتا ہے۔ تو یہاں پہلے مرحلے کی بات ہے، اور امام بخاری یہاں یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کا، یعنی ظاہر کو، اور پھر اس سے عبادات ثابت ہوتی ہے۔ عبادت ہوتی نہیں، قبول نہیں ہوتی عبادت جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، اور پاکی کے لیے سب سے پہلا قدم وضو کرنا، جو دن میں انسان کم از کم 5 بار تو کرتا ہی ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ وضو کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الى الصلاة، نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الى المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، وارجلکم ہے، زبر کے ساتھ آنا چاہیے، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان، بے شک، فرض الوضو، وضو کا فرض، مرتن مرتن، ایک ایک بار دھونا ہے بس، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے ایک دفعہ دھونے سے۔ وتوضأ ایضا مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ 2 دفعہ بھی صرف دھویا، یعنی ایک دفعہ بھی دھویا اور 2 مرتبہ بھی دھویا، وثلاثن، اور 3 مرتبہ بھی، یعنی وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اگر پانی کم ہو، لیکن اگر پانی وافر ہو تو 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ جس نے 1 مرتبہ دھویا اس کو آپ کافر یا فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ان مسائل میں یہ چیز آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کسی کام کے اگر کرنے کے 2 یا 3 طریقے بتائے گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جو لے رہے ہیں لے لیجئے، اور جو دوسرے کو پسند ہے اس کو کرنے دیجئے۔
جھگڑے نہیں. ولم یزد علی ثلاث، ہاں 3 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہ کیا جائے. 3 کے اندر جو بھی کرتا ہے 3 بار کے اندر وہ ٹھیک کر رہا ہے. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور ناپسند کیا اہل علم نے، الاسراف فیہ، اس معاملے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، بہت زیادہ مرتبہ دھونا. وَأَن يُجَاوِزُوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آگے بڑھا جائے، تجاوز کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ تک دھویا، 3 سے زیادہ دھونا آپ سے آگے بڑھنا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو اس کی مثال یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا زیادہ سے زیادہ، تو ہم کہیں چونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے 5 دفعہ دھوئیں گے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر. اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے کہ طہارت کیا ہے، یہ طہارت کس کس چیز سے ہوتی. اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن، پہلی بات، پہلی چیز یعنی نماز، کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ بیمار بھی ہوں نماز تو پڑھنی ہوگی، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں نماز تو پڑھنی ہے. تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر، اگر وہی قبول نہیں ہوتی اور اسی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ گیا، حتی یتودع، یہاں تک کہ وضو کر لے. یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضو نہ رہا. حدث کا کیا معنی ہے؟ وضو کا ختم ہونا. قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا، مل حدث، یہ حدث کیا، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال فساء او درات، یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے، فساء بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ. یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت، والغر، اور سفیدی، المحجلون، سفید ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے. غر کہتے ہیں اصل میں وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو، یعنی سفید چہرہ ہو، اور محجل کہتے ہیں وہ گھوڑا جس کے بازو اور ٹانگیں سفید ہوں، یعنی باقی جسم سیاہ ہو لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید ہو، اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے غرن محجل. تو وضو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. تو فضیلت کیا ہے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کی وضو میں؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد، میں چڑھ گیا، رقیت میں چڑھ گیا، ترقی اسی سے ہے، اوپر چڑھنا، عربی کا لفظ ہے بیسیکلی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی چھت پہ چڑھا جا سکتا ہے، بےدبی نہیں ہے. فتوضا، تو انہوں نے وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو. فقالا، تو کہا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی، کہ میری امت، یدعون، بلائی جائے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن محجلین، سفید پیشانیوں والے، چمکتی پیشانیوں والے، چمکتے چہروں والے، چمکتے ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانوں کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. فمن استطاع، تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، ان یطیلا، کہ لمبی کر لے، غرتہ، اپنی سفیدی، یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی، فلیفعل، اسے چاہیے کہ کرے ایسا. وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے، ہم سے وضو نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے. اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں، قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانا ہوگا.
ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آ رہا ہوگا چمکتا ہوا. اور اس کے لیے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں؟ ہر کوئی پہچان لے گا، نشانی ہے نا اس کی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے. فرمایا جس نے جتنی سفیدی اس کا وولٹیج جتنا بڑھانا بڑھا لے، یعنی جتنا وضو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا. اس کا یہ نہیں مطلب باتھ روم سے نہ نکلے آپ، مطلب یہ کہ سستی نہ کریں، جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں باتوں کا ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کہتے نہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تاکہ وضو. تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز پڑھو، یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھواؤ. لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے تو اس موقع پر وولٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گنا اور بڑھ جائے گی، اس لیے وضو کر ہی لیتی ہوں. باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن، باب کے نہ وضو کرے شک کی وجہ سے. یعنی اگر کسی کو شک ہوا ہو کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ یستیقن، یہاں تک کہ یقینی بات ہو جائے کہ واقعی وضو نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا آسان دین ہے ہمارا کہ شک کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن امه انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، شکایت کی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الذي يخيل الیہ، کہ جس کو خیال آتا تھا، انه یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں وہ کوئی چیز پاتا ہے. یعنی اس سے نماز میں شک گزرتا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو اس کا وضو نہیں رہا. فقال لا ينفتل، تو آپ نے فرمایا نہ چھوڑے نماز. لا ينفتل یعنی نہ چھوڑے نہ مڑے، یعنی نماز نہ توڑے صرف شک کی وجہ سے کہ اگر اس کو وہم گزرا ہو کہ میرے جسم سے کچھ نکلا ہے اور میرا وضو نہیں رہا تو نہ چھوڑے. او لا ينصرف، یا نہ پھرے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے. مثلا اگر اس کو یہ شک ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹا ہے تو جب تک کوئی آواز نہ سنے، او یجد ریحن، یا بو محسوس نہ کرے، نماز نہ توڑے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے سنے کہ ہمیں شک رہتا ہے پتہ نہیں ہمارا وضو ہے یا نہیں، اور اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو کہ یا نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو بے چینی سے. فرمایا بے چینی دور کر لو. دو واضح علامات اگر اس میں سے کوئی محسوس کرو تو پھر وضو ختم ہوگا، ادروائز نہیں. باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں ہلکا پن کا بیان، یعنی ہلکا وضو کرنا وہ کیسے ہوتا ہے. صرف پانی بہا دینا اور ایک دفعہ دھونا. اس کے اب آگے وضاحت آئے گی. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب، مجھ سے قریب نے بیان کیا، عن ابن عباس، انہوں نے اپنے عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے. نفخ سانس کی آواز کو کہتے ہیں، پیچھے غتیت اور خطیت آیا ہے، یہاں نفخ. ثم صلی، پھر آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی. وربما قال استجع، یا یہ الفاظ تھے کہ سوئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے. فصلی، پھر نماز پڑھی. ثم حدثنا به سفیان مرۃ، ہم سے ایک دفعہ سفیان نے بیان کیا، بعد مرۃ، ایک بار کے بعد، عن عمرو عن قریب عن ابن عباس قال، ابن عباس کی یہ روایت بار بار انہوں نے ہم سے بیان کی، مرۃ بعد مرۃ. کیا تھی ابن عباس کی روایت؟ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری، لیلتن، ایک رات. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یعنی سو کر، من اللیل، رات میں سے، یعنی ابھی رات ہی تھی کہ اٹھے، صبح نہیں ہوئی تھی، رات تھی ابھی. فلما کان فی بعض اللیل، پھر جب تھے اپنی بعض رات کے حصے میں، یعنی رات کا ایک حصہ باقی تھا. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. فتوضأ، پھر آپ نے وضو کیا. کہاں سے وضو کیا؟ من شن معلق، ایک لٹکتے ہوئے مشک سے، مشکیزہ جو لٹک رہا تھا، یعنی پانی کی چھاگل جو لٹک رہی تھی اس سے وضو کیا. آپ دیکھیں کہ ویسے تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں یا پانی بھرا ہوا بالٹی سے کر لیتے ہیں، یہاں پر آپ نے کس سے کیا؟ لٹکتے ہوئے مشکیزے سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹیپ سے وضو کیا جا سکتا ہے. اب کئی کتابوں میں لکھا وضو کے آداب، آپ مٹی کا لوٹا لیں، اونچی جگہ پہ بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کریں،
اس قدر لمبی چوڑی باتیں انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارا تو وضو ہی نہیں ہے، اور ہم جیسے تو وہ مٹی کا لوٹا روز ایک توڑے کہ عادت ہی نہ ہو جس کو. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیجن اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے وہاں کہ اگر کسی گیزر میں پانی ہے یا کسی ایسی چیز میں کہ جس کے ایک حصے سے آپ وضو کر سکتے تو آپ کر لیں، کیونکہ یہاں پر صرف شن نہیں آیا، معلق بھی آیا ہے. وضوءً خفیفاً، ہلکا سا وضو یعنی تھوڑا سا پانی نکال کے کیا. یخففہ امر ویقللہ، تو امر جو تھے اس کو کیا کر رہے تھے، اس کا ہلکا پن اور تھوڑا پن بیان کرتے تھے، یعنی کتنا تھوڑا تھا، یعنی خوب واضح کرتے کہ کتنے تھوڑے پانی سے آپ نے وضو کیا. وقام یصلی، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فتوضأت، تو میں نے وضو کیا. نحو مما توضأ، اسی طرح جیسے آپ نے وضو کیا، یعنی چھوٹے تھے دیکھتے رہے غور سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ہلکا سا وضو کر لیا جیسے آپ نے کیا تھا. ثم جئت فقمت عن یسارہ، ابن عباس کہتے ہیں پھر میں آپ کے پاس ہے اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. وربما قال سفیان عن شمالہ، یعنی یسارہ کی بجائے شمالہ کا لفظ ہے جس کا معنی بائیں طرف ہی ہے. فحولنی، تو آپ نے پھیر دیا مجھ کو. فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑا کر لیا. ثم صلی ما شاء اللہ، پھر نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، یعنی جتنی توفیق تھی. ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے. فناما، پھر سو گئے. حتی نفخ، یہاں تک کہ سونے کی آواز بھی آئی. ثم اتاہ المنادی، پھر آیا آپ کے پاس پکارنے والا. فآذنہ بالصلاۃ، تو آذان دی نماز کی، اعلان کیا نماز کا. فقام معہ الی الصلاۃ، تو وہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ نماز کے لیے. فصلی، آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور نہیں وضو کیا دوبارہ. قلنا لعمر، ہم نے عمر سے کہا. ان ناسا یقولون، کہ لوگ کہتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر بھی وضو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھ صرف بند ہوتی تھی. ولا ینام قلبہ، آپ کا دل نہیں سوتا تھا. قال عمرو سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا تھا؟ عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور اگر انبیاء کا دل بھی سو جائے اور پوری طرح غافل ہو جائے تو وحی کو آپ کیچ نہ کر سکیں. ثم قرأ، پھر پڑھا. انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے. اس سے آپ دیکھیں امام بخاری کی ذہانت سے سب سے پہلے وحی لے آئے کہ وحی پہ یقین ہوگا اس کے طریقوں پہ تو باقی باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی. اب یہاں کیا ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہے اس میں بھی وحی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے. اب یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ہم نہیں یعنی کر سکتے کہ وضو کر کے سو جائیں اور خراٹے لیں اور اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں، ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کس حال میں کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں. یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے ہلکا سا ہی وضو کر لیا اور اس کو کافی سمجھا. آپ کہیں گے اچھا کیا ضرورت تھی ہلکا وضو کرنے کی؟ بات یہ ہے کہ عرب کے صحرائی علاقوں میں پانی بڑا مشکل ملتا تھا، اور اب بھی دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ یہ حال نہیں جو ہمارے ہاں ہے، اور ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے. تو اس میں اب ہم یہ کہیں کہ جب تک ہم کو اتنا پانی نہ ملے کہ ہم خوب پانی بہائیں تو گویا ہمارا وضو ہی نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے. کم سے کم پانی میں ایک دفعہ ساری چیز کو بھگو لینا کافی ہو جاتا ہے، اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی تھوڑے سے پانی کو ٹچ کر کے تو چھوڑ دے، نہیں. اگلا باب اسباغ الوضو، وضو میں پانی خوب لگانا، ضائع نہیں کرنا لیکن اچھی طرح بہانا. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں اسباغ الوضوء الانقاء، اسباغ الوضو کا مطلب ہے انقاء، یعنی صاف کرنا، خوب مل مل کے دھونا. ان دو احادیث میں اب کنٹراڈکشن نہیں کہ ایک جگہ پہ آیا تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا، دوسری جگہ آیا خوب مل مل کے دھویا، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو مشکل ہوگی. نہیں، مشکل نہیں ہوئی، یہ بھی جائز ہے بوقت ضرورت، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو کرنا چاہتے ہو دونوں میں سے اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسى بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید انه سمعه يقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے. حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ ایک گھاٹی کے پاس تھے. نزلہ، آپ سواری سے اترے. فبالا، آپ نے پیشاب کیا.
ثم توضأ اور وضو کیا، ولم يسبغ الوضوء اور وضو میں بہت زیادہ اسباغ نہیں کیا، یعنی خوب مل مل کے نہیں دھویا. فقلت الصلاۃ تو میں نے کہا نماز یا رسول اللہ، کیونکہ آپ ناپاک کسی حال میں نہیں رہتے تھے، فوراً وضو کر لیا کرتے تھے طہارت کے ساتھ ہی، اس لیے آپ نے خفیف سا وضو کیا. میں نے کہا نماز. فقالا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک نماز آگے ہے تیرے، یعنی ابھی نہیں نماز ہم پڑھیں گے، آگے چل کے پڑھیں گے. مراد کیا تھی کہ مزدلفہ چل کے پڑھیں گے نماز، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی عرفہ سے نکلنا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی نماز وقت پہ ہی پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن عرفہ میں کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں پڑھنی، اذان سنو اور چل دو یہاں سے. عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عقل کے بالکل خلاف. انسان کہتا ہے سارا دن رو رو کے دعائیں مانگی اور اب اذان ہو رہی ہے اور میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور یہاں سے جا رہا ہوں. ہاں یہی تو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ بھی انسان کر لے. تو وہاں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور جا رہے ہیں. ایک شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھ سکتا ہے، سنت کے خلاف ایسا کرنا. تو رستے میں آپ اترے ضرورت کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں نماز آگے چل کے پڑھیں گے. فرق کے بعد پھر سوار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ جب مزدلفہ آ گئے، نزلا آپ پھر اترے، فتودع پھر وضو کیا، فاسبغ الوضوء اب اچھی طرح وضو کیا، مل مل کے دھویا. فاقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کی گئی. فصلی المغرب آپ نے مغرب پڑھائی یا نماز مغرب ادا کی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ پھر بٹھا دیا ہر انسان نے اپنا اونٹ اپنے اپنی جگہ پہ، جہاں جہاں جس کو جگہ ملی سب پھیل گئے میدان میں، امیر غریب فقیر سب ایک ہو گئے. ثم اقیمت العشاء پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، یعنی ساتھ ہی. فصلی پھر آپ نے نماز پڑھائی یعنی نماز ادا کی. ولم یصلی بینہما اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی، بیچ میں اور کچھ نہیں کیا، یعنی جمع کر کے پڑھی. مراد یہ تھی. یہاں ایک سفر میں 2 دفعہ وضو کرنے کا ذکر ہے، ایک دفعہ خفیف وضو کیا، دوسری دفعہ تفصیلی وضو کیا، یعنی 3 دفعہ دھویا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ویسے ہی پاکیزہ رہنا ہے وضو کی حالت میں اور وہ وضو کرنا چاہتا تو ہلکا پھلکا کر لے، لیکن نماز کے لیے ذرا اور مزید احتیاط کے ساتھ کرے. لیکن اگر پانی نہیں ہے یا کم پانی ہے اور دوسرے بھی لوگ کھڑے ہیں وضو کرنے والے، تو یہ نہیں کہ ایک ساری بالٹی ختم کر کے آ جائے اور دوسرے منہ تکتے رہیں، نہیں، اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ کہ تھوڑا سا استعمال کر کے نماز پڑھ لے، خواہ وہ فرض نمازی کیوں نہ ہو. باب غسل الوجہ بالیدین دھونا چہرے کو، بالیدین 2 ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدۃ ایک دفعہ پانی کا چلو لے کر. یعنی وضو کے لیے دونوں ہاتھوں سے چلو لینا ضروری نہیں، یعنی پانی مثلا اگر کسی ٹب میں ہے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ ایک ہاتھ سے پانی کا لپ لے لے اور دونوں ہاتھوں پہ ڈال کے منہ پہ ڈال لے. ضروری نہیں کہ آپ 2 کے ساتھ نکال کے پھر ہی وضو کریں، یعنی اتنا کافی ہے پانی ایک دفعہ چہرہ دھونے کے لیے کہ جو صرف ایک دفعہ سے اٹھا لیا جائے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم پانی سے بھی منہ تر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ وہ سارا دھویا ہی جائے اور نیچے ہی گر رہا ہو. یہ مراد ہے بتانے کی. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضأ کہ ابن عباس نے وضو کیا. فغسل وجهه پھر کیا کیا اپنا چہرہ دھویا. اخذ غرفة من ماء کیسے چہرہ دھویا، ایک چلو پانی لیا، فمضمض بها اس سے کلی بھی کی، واستنشق اور ناک بھی صاف کیا. یعنی خفیف وضو میں آپ کیا کر سکتے، ایک چلو پانی سے آدھا منہ میں ڈال لیں اور آدھا ناک میں ڈال لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم پانی میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ثم اخذ غرفة من ماء پھر ایک اور چلو پانی لیا انہوں نے، فجعل بها هكذا پھر انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا. کس طرح، اضافها الى يده الاخرى دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو ملایا، فغسل بهما وجهه ان دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھو لیا. یعنی ایک چلو پانی لیا، دونوں ہاتھ اکٹھے کیے اور منہ دھو لیا. اب دیکھیں کم سے کم کتنا پانی لگ رہا ہے، ایک چلو سے کلی اور ناک اور دوسرے چلو سے چہرہ، گویا 2 چلوؤں میں آدھا وضو ہو گیا. یعنی اس سے آپ دیکھیں اسلام کی سہولت کہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے اور کم خرچ بالا نشین. فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى پھر ایک لپ پانی لیا اور اس سے اپنا دایاں بازو سارا دھو لیا. ثم اخذ غرفة پھر چلو لیا من ماء پانی کا، فغسل بها يده اليسرى اپنا بایاں بازو دھو لیا. ثم مسح برأسه
پھر سر کا مسح بھی کر لیا. ثم اخذ غرفة من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا. فرش على رجله اليمنى، دائیں پاؤں پر چھڑکا. حتى غسلها، یہاں تک کہ اس کو دھو لیا. اپنے دائیں پاؤں پر اس ایک چلو پانی کو اس طرح چھڑکا کہ سارا پاؤں دھو لیا. ثم اخذ غرفة اخرى، پھر ایک اور چلو لیا. فغسل بها رجله یعنی اليسرى، اس سے اپنا بایاں پاؤں دھو لیا. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا، کہ میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تھے. یعنی ایسا آپ کو میں نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے. کتنے چلو ہوئے کل؟ 1 2 3 4 5 6 چلوؤں میں 6 چلو پانی آپ دیکھیں تو بالکل ہی تھوڑا سا ہوگا. 6 چلوؤں میں سارا وضو کر لیا. لیکن ہم اپنے چلوؤں کو دیکھیں، ایک دفعہ ٹیپ کھلتی ہے، بالٹی کم از کم ضائع ہو تو وضو ہوتا ہے ہمارا. بند ہی نہیں کرتے، برش کرتے رہتے ہیں، ٹوٹی کھلی رہتی ہے. اتنی تکلیف نہیں گوارا کرتے اس کو بند کر دیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا پانی استعمال کرو جو ضرورت کا ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو. اسراف ناپسندیدہ ہے. آج ساری دنیا رو رہی ہے انوائرمنٹ پہ کہ جی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ہماری زمین ہمیں بسانے کے قابل نہیں رہ رہی، تو یہ نہ استعمال کرو، وہ زیادہ نہ کرو. آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کیسی تعلیم دی گئی کہ وسائل کو کس طرح استعمال کرو، کم سے کم استعمال کرو کہ دوسروں کا حصہ بھی باقی رہے. باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، بسم اللہ پڑھنا. تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا ہر حال میں. وعند الوقاء یعنی جماع کے وقت بھی. یعنی مسلمان کا کوئی کام، کیونکہ وہ کوئی ناجائز کام نہیں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کام کو بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ عبادت ہے نا وہ بھی ایک. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، یعنی مرفوعاً روایت کرتے تھے. کیا حدیث ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، قولی حدیث ہے، لو ان احدکم، اگر کوئی ایک تم میں سے، اذا اتا اہلہ، جب آئے اپنی بیوی کے پاس، قالا، کہے، بسم اللہ، اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، جنبنا، بچا ہم کو، الشیطان، شیطان سے، یعنی اس وقت تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. وجنب الشیطان، اور دور کر شیطان کو، ما رزقتنا، جو تو نے عطا کیا ہم کو، یعنی ہماری اولاد سے بھی. فقضی بینہما، پھر اگر فیصلہ کیا گیا ان دونوں کے درمیان، ولدن، کسی بچے کا، لم یضرہ، نہ نقصان دے سکے گا اس کو، یعنی کون؟ شیطان. یعنی جب اللہ کا نام لے کر ایسا کیا جائے تو شیطان جو ہے نسلوں تک پھر انسان کو نقصان نہیں دے سکتا. باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء جاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول، میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ جاتے تھے، قال، فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں اور جننیوں سے، کیونکہ ان کے مقامات گندی جگہ ہوتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو جو حفاظت کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو شیطان اس وقت اپنا وار پھر تیزی سے کرتا ہے. اس لیے ایسی دعا بتائی گئی کہ شیطان وہاں پہنچ ہی نہ سکے. تابعہ ابن عرعرۃ عن شعبۃ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء، جب آئے بیت الخلاء میں، وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل، جب داخل ہو جائے. یعنی آپ کس وقت پڑھیں؟ اب اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے، کیا جب دروازہ کھول کے اندر آ جائیں تو دروازہ کھولتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے پڑھیں، یا جب ارادہ اور اس طرف انسان جا رہا ہو تو بالکل پاس پہنچنے سے ذرا پہلے بھی پڑھ لے، یعنی نیت یا ارادے کے ساتھ ہی پڑھ لے. یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں. وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، کہ جب اس کا ارادہ ہو جائے کہ اندر جائے، یعنی اندر داخل ہوتے وقت، یعنی ایک قدم اندر ایک باہر، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی کا رکھنا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے. فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا. ایک وضو ہوتا ہے واو کے پیش کے ساتھ، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ودو ہے واو کے زبر کے ساتھ. ودو کہتے ہیں وضو کا پانی.
یعنی وہ برتن جس کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس پانی لا کے رکھا. قال من وضع ھذا، آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بیٹھ چکے تھے تو پھر پانی لا کے رکھا، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں بیت الخلاء جاتا ہوں. عبداللہ بن عباس کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا، نیکی کمانے کے لیے پہلے ہی جا کے پانی رکھ دیا وہاں. جب آپ وہاں گئے تو آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے پانی. فاخبر، آپ کو بتایا گیا، آپ نے دعا دی. فقال اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو دوسرے کی دعائیں لیتا ہے، اور نیکی کے کام صرف ایسے ہی نہیں ہوتے، اس کے لیے ادب اور خدمت اور احترام لازمی ہوتا ہے. ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، وہ آپ کی دعا ہی کے نتیجے میں تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ سمجھ اور ان کی توجہ صرف اس بات پر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا اور میں وہ لکھ لوں اور یاد کر لوں، اور نہیں، اس پر بھی تھی کہ آپ کی ضروریات کیا ہے. اور ضروریات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ضرورت تک کو پورا کرنا کسی کی کہنے کو تو ایک بڑی مایوب سی بات ہے اور ایک بڑی فضول سی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن یہ ابن عباس کے سمجھدار ہونے پر دلیل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو عمر میں بھی ان سے بڑے تھے، ان سے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. یعنی علم میں ان کا مرتبہ کہیں بڑا تھا، اور یہ علم کا مرتبہ صرف علم کے یاد کر لینے سے نہیں ان کو ملا، اس ادب و احترام اور خدمت کے صلے میں. باب لا تستقبل القبلۃ ببول ولا غائط، قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے پیشاب کرتے وقت اور غائط رفع حاجت کے وقت. الا مگر عند البناء، کسی عمارت کے پاس، جدار دیوار ہو، او نحوی یا اسی قسم کی کوئی چیز ہو. یعنی اگر کوئی شخص کسی میدان میں بیت الخلاء بنائے ہوئے ہے یا وہاں اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ باہر نکل جاتے ہیں، تو اس موقع پر جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے ادھر نہ منہ کرے. لیکن اگر وہ کسی کمرے میں ہے، جیسے ہمارے ہاں بند ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ ٹرین پر ہوتے ہیں، بعض اوقات جہاز میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا نہیں، اور ان کے ٹوائلٹس عین اس طرف بنے ہوئے ہوتے ہیں جس طرف قبلے کا رخ ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، یا آپ کہیں کہ اب میں تو باتھ روم ہی نہیں جاتا، اس کو تو منہ اس طرف ہے اور کھڑے ہو جائیں آپ. نہیں، ایسے اگر وہ صحرا کے علاوہ کسی عمارت کے اندر ہے ٹوائلٹ بنا ہوا اور اس میں رخ قبلے کی طرف بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. یعنی ویسے تو احتیاطاً ہمیں اندر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے بنا دیا ہے یا مجبوری ہے، بعض اوقات بلڈنگ بناتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرف کموڈ کا رخ نہیں کرتے تو بعض اوقات بہت ساری جگہ ویسٹ ہوتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تعمیری اس میں پرابلم آ جاتا ہے، تعمیراتی کوئی مسئلہ یا پانی کے اخراج کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر مجبوراً ادھر بھی بنانا پڑے تو بنا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیوار ہے سامنے. لیکن دیوار نہ ہو، جیسے آپ دیکھیں نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، لیکن اگر اس کے آگے کوئی آڑ رکھ دے تو آپ گزر سکتے ہیں. یہی حکم ہے کہ باتھ روم اگر دیوار کے پیچھے ہو اور قبلہ سامنے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن میدان میں جبکہ کوئی آڑ سامنے نہیں تو پھر قبلے کی طرف منہ نہ کریں. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط، جب تم میں سے کوئی اپنی رفع حاجت کو آئے، فلا يستقبل القبلہ، نہ قبلے کو منہ کرے، ولا يولها ظهره، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے. شرقوا وغربوا، یا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، کیونکہ مدینہ سے مکہ جو تھا جنوب کی طرف تھا اور مدینہ شمال کی طرف. باب من تبرز علی لبنتین، دو اینٹوں پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی کموڈ وغیرہ یوز کرنے کی یا ان چیزوں کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنی ڈیٹیلز کی ضرورت کیا تھی، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ لوگ انہی مسائل میں بہت بال کی کھال اتارتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے، اس پہ کیوں بیٹھ گئے، یہ بدعتی ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا. اس لیے اتنا کھول کھول کے ایک ایک بات کو بتا دیا گیا کہ سب شک نکل جائیں کہ اگر کوئی زمین پہ بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی دو اینٹوں پہ اونچا ہو کے بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کموڈ پہ بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی کسی میتھڈ میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان کو طہارت دیتا رہے، یعنی اس میں طہارت ڈسٹرب نہ ہو، ناپاک نہ ہو انسان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں
اذا قعدت علی حاجتک، کہ جب تم اپنی حاجت پوری کرنے کو بیٹھو، فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف. فقال عبداللہ بن عمر، کیونکہ یہ فتویٰ عبداللہ بن عمر سے لیا جا رہا تھا تو وہ جواب دیتے ہیں، لقد ارتقیت، میں چڑھا، یومن ایک دن، علی ظہر بیتن، اپنے گھر کی چھت پر، لنا اپنی، ہماری، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، علی لبنتین، کہ آپ دو اینٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اونچے ہو کے بیٹھے ہیں، مستقبلا بیت المقدسی، بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، لحاجت ہی، رفع حاجت کے وقت. یعنی اچانک نظر پڑ گئی، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عمر دیکھنے کو چڑھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رفع حاجت کر رہے ہیں. نہیں، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے جہاں کھلے گھر ہوں یا کھلی جگہ ہوں تو اچانک نظر پڑ سکتی ہے. تو اسی طرح عبداللہ بن عمر کی بھی، چونکہ چھت پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کہیں بیٹھے تھے تو نظر پڑ گئی، تو انہوں نے بیٹھے ہوئے دیکھا کس طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف. وقال لعلک من الذین، اور کہا کہ شاید کہ تو ان لوگوں میں سے ہے، یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، علی اوراقہم، اپنے ہپس پر. فقلت لا ادری واللہ، میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا. قال مالک، مالک نے کہا یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، کہ وہ جو نماز پڑھتا اور زمین سے اٹھتا نہیں، یسجد وهو لاصق بالارض، جو سجدہ کرتا اور زمین سے چمٹا رہتا ہے. یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا علی اوراقہم، یعنی رانوں کو پیٹ سے اور جانوروں کی طرح زمین پر پڑ جائے نماز میں، یہ بالکل چپک جائے، پتہ نہ چلیے سجدہ ہو رہا ہے یا ویسے ہی چپکا بیٹھا ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے آئے تھے اور یہ ان کو کچھ اور کہنے لگ گئے. یعنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یعنی اس نے تو کچھ پوچھا اور انہوں نے کچھ اور ساتھ اضافہ کر دیا. تو کہا کہ تم لگتا ہے ان لوگوں میں سے جن کو نماز کے مسائل پوری طرح نہیں آتے. لیکن حدیث جس معنی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار سامنے ہو تو بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف منہ کیا جا سکتا ہے. باب خروج النساء الی البراز، عورتوں کا نکلنا رفع حاجت کے لیے. یعنی کیا گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. تو کئی ایسی ضروریات ہیں کہ آج کل بھی گاؤں میں آپ دیکھیں تو 60% گھر ایسے ہوں گے کہ جس میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے. اب عورتیں کیا کریں؟ آپ تو پابندی لگا رہے ہیں وہ نہیں نکل سکتی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث. آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کن کن باتوں پہ بات ہو چکی، ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اپنے پاس سے فتوے دیتے رہتے ہیں. حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا یخرجن باللیل، کہ ازواج مطہرات رات کو نکلا کرتی تھیں، اذا تبرزنا، جب رفع حاجت کے لیے نکلتی، الی المناص، مناصے کی طرف. مناصے وہ مقامات ہیں مدینہ کے جو بقیع کی طرف واقع ہیں، عورتیں وہاں پر اپنی رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی. اب بھی گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت عورتیں عموماً نکلتی ہیں اور مردوں کے لیے جگہیں الگ ہوتی ہیں اور عورتوں کے جانے کی جگہیں الگ ہوتی ہیں، اور 2-3 عورتیں اکٹھی مل کے نکلتی ہیں بعض اوقات. اور یہ کہ اس میں بھی انسان کی ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے. اگر ہیبٹ یہ ہو جائے رات کے وقت جانا تو یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ بچپن سے ٹوائلٹ ٹریننگ ایسی دے دی گئی کہ دن کو ضرورت کم پڑے اور رات کو جائیں تو رات کو جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بہت فطرت کے اصولوں کے مطابق تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاں ایسی مشکلات نہیں تھی جو شہری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں اور بہت سے خرابیوں کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت جس کا رواج ہوا وہ پیٹ بھر کے کھانے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو کچھ بھوکا رکھتے تھے. تو سب سے پہلی خرابی جو آئی پیٹ بھر کے کھانے کی آئی، اور پیٹ بھر کے انسان کھا لے تو سستی اور غفلت، اور پھر اس سے بہت سی خرابیاں، اور اس میں اگر اسٹمک اپسٹ ہے تو وضو کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ساری روٹین ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ایک چیز دوسری بہت سی خرابیوں کا سبب بن جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک لوگوں کی ٹریننگ تھی کہ کھانا کس طرح ہے اور کتنا کھانا ہے کہ جس سے وہ چاقو چوبند رہ سکیں. اور اب تو ہم صرف کھانے پینے کو ہی رہ گئے ہیں، سب انجوائمنٹ جو ہے وہ کھانے پینے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. ان عروہ عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كن یخرجن باللیل اذا تبرزن، یعنی جب رفع حاجت کو جاتی، برزہ کا مطلب ہوتا ہے رفع حاجت کے لیے نکلنا، الی المناصے، مناصے کی طرف، وہو سعید، اور وہ اونچا علاقہ ہے، افیح، یعنی کھلا میدان ہے، یعنی اونچا کھلا میدان ہے، دور کا علاقہ. فکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب عورتیں رات کو جاتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ احجب نساء کا، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں.
فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. فخرجت سودۃ بنت زمعہ، تو ایک دفعہ حضرت سودا اپنے گھر سے نکلی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ من اللیالی، راتوں میں سے ایک رات کو نکلی گھر سے، عشاء کے وقت، اکیلی ہوں گی. وکانت امرأۃ طویلہ، اور لمبی عورت تھی، یعنی لمبے قد کی تھی. فناداہا عمر، حضرت عمر نے دیکھ لیا ان کو راستے میں تو آواز دی، الا قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے تجھے پہچان لیا، تم جا رہی ہو. حرصن، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اتنا اس چیز کے لیے کنسرن تھے کہ ان کو اس بات کی حرص تھی، الا ان ينزل الحجاب، کہ حجاب کا حکم آ جائے بس. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم اتار دیا. یعنی حضرت عمر پہ وہ دن گزارنے مشکل ہو رہے تھے کہ جس میں عورتیں حجاب نہیں کرتی تھی. اور اس سے آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معتدل مزاج کے انسان تھے کہ جو چیز اسلام میں نہیں وہ بلا وجہ کیوں مسلط کی جائے ان پہ. یعنی اپنی طرف سے کوئی سختی نہیں پیدا کرتے تھے یا کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے یا کوئی ایسی چیز. بہت سے لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ بچیوں کو کہیں یہ پہنے، یہ کریں، یہ نہ کریں. کہتی جب آ جائے گا حجاب کا حکم تو کر لیں گی. اس سے پہلے ہی ان کو اگر سمجھ نہیں تو زبردستی یہ کام کرانے کا فائدہ کچھ نہیں. کیونکہ اسلام میں صرف ایک حجاب ہی تو نہیں حکم رہ گیا، اور بھی بہت سے فرائض اور اخلاق اور عبادات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک عورت کی پہچان ضرور ہے، اور جب احساس ہو اور دل میں بات آئے اور انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کو سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے. اس میں عورت کا وقار اور عظمت بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے خصوصاً عورتوں کو، تو سب سے پہلے جس چیز پہ تنقید اور جھاڑ پٹی ہوتی ہے وہ حجاب ہوتا ہے. تو خدا کے لیے حجاب سے شروع نہ کریں، شروع کریں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عقیدہ اور اخلاق اور بہت ساری چیزیں، اور پھر یہ بھی ان میں سے ایک حکم ہے وہ بھی آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے مسلمان ہونا اور مسلمان پیدا ہونے میں بھی فرق ہے. مسلمان ہونا اور پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوں اور ایک بچی کہے کہ نہیں جب تک میں وہ فلاں صورت نہیں پڑھوں گی تو میں نہیں عمل کروں گی، یہ پھر ایسی پابندی اور ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اب مسلمان پیدا ہوں، اور مسلمان ماؤں کا فرض کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی شرم و حیا کی بات سکھائیں، کیونکہ بہرحال ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان عورت میں بہت بڑی حد فاصل ہے. سب سے بڑی پہچان ہے لا الہ الا اللہ، تو زبان سے پڑھا جاتا ہے نا اور دل میں ہے، لیکن ظاہر میں کس سے معاملہ کیا جائے گا؟ کسی پہچان سے. بہرحال آگے حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن ان تخرجن فی حاجاتکن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں تم کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے نکلو. یعنی عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، حاجات کے لیے. قال ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی یعنی البراز، حاجت سے مراد خاص رفع حاجت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس حاجت کے لیے بھی عورت نکل سکتی ہے. حاجات میں سب حاجتیں آ جاتی ہیں لیکن یہ بھی شامل ہے. باب التبرز فی البیوت، کہ اگر کوئی باہر نہیں جاتا گھر میں ٹوائلٹ بنا لیتا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، میں نے اوپر چڑھ کے دیکھا حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر، لباس حاجتی، اپنی کوئی حاجت پوری کرنی، میں اپنے کسی کام سے گیا تھا اوپر کسی چھت پہ، اور وہ چھت کس کی تھی؟ حضرت حفصہ کے کمرے کی چھت تھی. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، رفع حاجت کر رہے ہیں، مستدبر القبلۃ، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، مستقبل الشام، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی. شام اس میں فلسطین ہے نا، اور اس میں بیت المقدس ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی بیت المقدس کی طرف منہ تھا، قبلے کی طرف پیٹھ تھی. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے منع کیا، وہ منع کہاں ہے؟ صحرا میں منع ہے، اور آپ کا عمل اس کے خلاف. یہ نہیں کہ کنٹراڈکشن ہے کوئی، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اگر کوئی ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس میں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر لے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟
اچھا اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی اجازت ہے کہ نہیں؟ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، دین ہر طبقے کے لیے ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح طہارت کی، پانی سے بھی کی، مٹی کے ساتھ بھی کی، تو اب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دوسرا طریقہ اختیار کرتا تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کیا صرف پانی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مٹی نہیں استعمال کرتا؟ یا آج کے دور میں اگر ٹیشو پیپر نہیں ہے کسی کے پاس تو کیا صرف پانی سے طہارت ہو سکتی ہے، یا مٹی کا استعمال کرنا یا ٹیشو کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے، اجیء انا، تو میں آ جاتا، وغلام، اور ایک غلام، معنا، ہمارے ساتھ، یعنی ایک اور لڑکا اور میں دونوں ساتھ چل پڑتے. کس کے ساتھ؟ اداوۃ من ماء، پانی کا ڈول لے کر، یعنی آپ جاتے اور ہم آپ کا پانی اٹھا کے ساتھ لے جاتے. یعنی یستنجی بھی، کہ آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف پانی سے بھی طہارت ہو سکتی ہے، مٹی یا کسی اور چیز کا استعمال کرنا شرط نہیں. اگرچہ بہتر ہے کہ انسان براہ راست کسی غلاظت کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر مجبوری ہو اور کوئی طریقہ نہ ہو تو ڈائریکٹ پانی بھی یوز کیا جا سکتا ہے. باب من حمل معه الماء لطهوره، وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد. بات طہارت کے لیے پانی کا ساتھ لے چلنا، لطہور ہی یعنی طہارت کے لیے. اور ابو الدرداء کہتے ہیں الیس فیکم، کیا نہیں ہے تم میں، صاحب النعلین، جوتیوں کا اٹھانے والا، والطہور، اور پانی اٹھانے والا، والوسادی، اور تکیہ اٹھانے والا. تمہارے درمیان وہ شخص موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اٹھاتا تھا، آپ کے جوتے اٹھا کے لے جاتا تھا، اور آپ کا تکیہ بھی اٹھا کے ساتھ رکھتا تھا. یعنی جب آپ کبھی سفر میں ہوتے تو آپ کی یہ ضروریات پوری کرتا. اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم عبداللہ بن مسعود تھے. یعنی علم یہ نہیں انسان کو سکھاتا کہ انسان اپنے سے کسی بڑے کا ادب نہ کرے، یا طالب علم کے لیے یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ کتاب پڑھنا ہی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بلکہ استاد کی یا کسی اور کی ایسی ضروریات پوری کرنا جو ہے وہ بھی بہت باعث اجر ہے. جس میں ابو الدرداء عبداللہ بن مسعود کا نام لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ انہیں صاحب النعلین والطہور والوساد کہتے ہیں، کہ ان کی پہچان یہ ہو گئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے، ان کا تکیہ اٹھا کے ساتھ، ان کے جوتے اٹھا کے ساتھ، اور ان کے وضو کا پانی اٹھا کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی ان ضروریات کا وہ خیال رکھتے تھے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا. اور یہ کام صرف عبداللہ بن مسعود نہیں، حضرت انس بھی کرتے ہیں. حضرت انس یہاں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی حاجت کے لیے نکلتے تو میں آپ کے پیچھے جاتا، اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا، اور یہ شاید یہ لڑکے اس وقت عبداللہ بن مسعود ہی ہوں. معنا اداوۃ من ماء، ہمارے ساتھ پانی کا ایک ڈول ہوتا تھا، اور ہم کیا کرتے تھے؟ آپ کے لیے پانی اٹھا کے ساتھ لے جاتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود اٹھا نہیں سکتے تھے، یہ ایک احترام کی بات ہے، اور اس میں کوئی تکبر بھی نہیں کہ اگر کوئی کسی سے اٹھوا کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، دوسروں سے خدمت لے رہا ہے. یعنی دونوں چیزیں کی اجازت ہے، اسلام دین وسعت ہے. باب حمل العنز مع الماء فی الاستنجاء، باب اٹھانا برچھی کا، عنزہ برچھی، مع الماء پانی کے ساتھ، فی الاستنجاء استنجا کے لیے نکلتے وقت. یعنی اگر کوئی شخص کسی میدان میں رفع حاجت کے لیے جائے تو پانی کے ساتھ اگر برچھی بھی اٹھا لے جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا رفع حاجت کے لیے جاتے، فاحمل انا، تو میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک لڑکا، اداوۃ من ماء، پانی کا ڈول. اداوہ کہتے ہیں چھوٹا سا برتن جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، یعنی چمڑا ضروری ہے. وعنزۃ، اور برچھی. یستنجی بالماء، پانی کے ساتھ وہ استنجا کرتے تھے. تابعہ النضر وشاذان عن شعبۃ العنزۃ عصا علیہ زج. عنزہ کیا ہے؟ ایک ایسی لاٹھی کا نام ہے جس کے آخر میں لوہے کا پھل ہو، یعنی لکڑی کے آگے جیسے ایک تیر کی طرح یا لوہے کے. یہ کیوں لے جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر ضرورت پڑے تو برچھی کو زمین پر گاڑ کے اس پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ ایک طرح سے آڑ بن جائے. یا مثال کے طور پر اگر اپنا کپڑا اس پر رکھنا ہے اتار کر، کیونکہ بعض اوقات انسان جب ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو کپڑوں کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس پہ کپڑا ٹانگ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زمین کو ذرا نرم کر کے اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ سخت زمین سے چھینٹے پیشاب کے اڑ کے واپس کپڑوں کو ناپاک کر سکتے ہیں. تو اس لیے زمین کو کھودنے کے لیے یا نرم کرنے کے لیے یا کپڑا وغیرہ گاڑنے کے لیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ لاٹھی جو ہے ذرا بڑی ہے تو راستے میں اگر کوئی ایسا جانور ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے اس سے. جیسے سانپ بچھو وغیرہ اگر کہیں نکل آتے ہیں تو ایک طرح سے حفاظت کے لیے وہ ساتھ لے جانے کی اجازت ہے. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت. دایاں ہاتھ کھانے کے لیے، لکھنے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ نجاستوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم، جب پیے کوئی تم میں سے، یعنی پانی پیے، فلا يتنفس، تو نہ سانس لے، فی الاناء، برتن میں، یعنی برتن کے اندر سانس نہ لے. کیوں؟ اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کی جو سانس لینے کے بعد باہر گیس آتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں اور وہ فوڈ میں شامل ہو کے انسان کو نقصان دے سکتے ہیں. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء کو آئے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ، تو اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بالا، باب اس بات کا کہ اپنی شرمگاہ کو مت پکڑے دائیں ہاتھ سے جب پیشاب کرے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، فلا ياخذن ذكره بيمينه، تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہ لگائے، ولا يستنجي بيمينه، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، ولا يتنفس في الاناء، اور نہ برتن میں سانس لے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کا ذکر نہ کرتے شرم کے مارے، اور لوگ سیدھا کرتے یا الٹ کرتے، گندا کرتے یا صاف کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں پر بھی ادب اور تمیز سکھائی کہ جہاں کوئی اور انسان کو نہ دیکھ رہا ہو، انسان خود اس ادب اور صفائی اور طہارت کا التزام کرے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جو اس کے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ ڈالے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ انسان جس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس ہاتھ کا بھی ایک احترام ہے، یعنی اس غذا کی وجہ سے. یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاستوں کے علاوہ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنے کی تہذیب سکھائی یا تمیز سکھائی، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. باب الاستنجاء بالحجارۃ، پتھروں کے ساتھ یعنی ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا، یعنی اگر پانی نہ ہو تو. حدثنا احمد بن محمد المقي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، وخرج لحاجته، اور اپنی حاجت کے لیے آپ نکلے تھے یعنی گھر سے، فكان لا يلتفت، اور جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ انسان جیسے واک کر رہا ہو تو کرتے کرتے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی اخلاق یا آداب یا تہذیب کے منافی بات ہے. اور اسی لیے آپ کو پتہ چلا بھی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. فدنوت منہ، تو میں آپ کے قریب آ گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ابغنی، لاؤ میرے لیے، احجارن، کچھ ڈھیلے، استنفد بہا، کہ میں طہارت کروں گا ساتھ اس کے، او نحوہ، یا ایسا ہی کوئی لفظ استعمال فرمایا، یعنی استنفد فرمایا یا استنجی فرمایا، لیکن مراد اس سے یہی تھی کہ آپ نے اس سے استنجا کرنا تھا. ولا تأتنی بعظم، اور میرے لیے ہڈی نہ لانا، یعنی استنجا نہیں کروں گا میں کس سے، ہڈی کے ساتھ. ولا روث، اور نہ گوبر. فأتیتہ بأحجار، تو میں لے آیا آپ کے لیے کچھ پتھر، بطرف ثیابی، اپنے کپڑے کے کونے میں، یعنی ایک دو نہیں تو زیادہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنی کپڑے کے یا چادر کے کنارے پر ان کو اٹھا لیا ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. فوضعتها الى جنبه، تو ان کو میں نے آپ کے پاس رکھ دیا. وأعرضت عنه، اور آپ سے منہ موڑ لیا یعنی دور چلا گیا. فلما قضا، پھر جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے، اتبعه، پیچھے لائے اپنے، بہن، ان کو، یعنی ان پتھروں سے اپنا آپ صاف کیا، یعنی طہارت حاصل کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہڈی اور گوبر سے کیوں منع کیا؟
کہا یہ جاتا ہے کہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کی غذا ہے اور گوبر جو ہے وہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہڈی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کھانے کے بھی کام آتی ہے، تو اس کی بھی ایک طرح کی حرمت ہے. تو اس کو نجاست کے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں. چونکہ اس سے کھایا بھی جاتا ہے، پکائی جاتی ہے گوشت کے ساتھ ہڈی بھی، اس لیے اس سے استعمال نہیں کیا آپ نے. اسی طرح گوبر کیوں نہیں استعمال کیا کہ بذات خود وہ ایک نجس چیز ہے، اور ایک نجاست کو نجاست سے صاف کرنا، اس سے دل کا اطمینان جو ہے وہ ممکن نہیں، اس لیے اس سے منع فرمایا. باب لا یستنجا بروث، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے آئے. فامرني، تو مجھے حکم دیا، ان آتيه بثلاثه احجار، کہ میں آپ کے پاس 3 پتھر لاؤں، 3 ڈھیلے لاؤں. اب یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ہی کیوں منگواتے تھے. اس میں بھی تعلیم کا ایک پہلو پوشیدہ ہے کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کس کس چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے اور کتنے پتھروں تک کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے لیے ایسی کوئی چیز لانا، پانی اٹھا کے دینا یا کچھ کرنا، بڑوں کو کروانا منع نہیں اور چھوٹوں کے لیے کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے. فوجدت حجرین، تو مجھے 2 پتھر ملے. فالتمست الثالث، تو میں نے تیسرا بھی ڈھونڈا. التمست یعنی ڈھونڈا. فلم اجد، تو نہ ملا مجھ کو. فاخذت روثۃ، تو میں گوبر لے آیا. فاتیتہ بہا، اور یہاں پر سوکھے ہوئے گوبر مراد ہے، جیسے اپلے ہوتے ہیں جانوروں کے، یا جانور جہاں سے گزرتے ہیں ایسے حال میں گزرتے ہیں کہ ان کی گندگی وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ وہیں پر سوکھ جاتی ہے، تو اس گوبر کی طرف اشارہ، تر گوبر کی طرف نہیں. فاخذت روثۃ، تو میں 2 ڈھیلے لے آیا اور 1 گوبر. فاتیتہ بہا، تو آپ کے پاس ان کو لایا. فاخذ الحجرین، تو آپ نے 2 پتھر لے لیے. والقا، اور پھینک دیا. الروثۃ، گوبر کو. وقال، اور فرمایا، ھذا رکس، یہ نجس ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ گوبر سے طہارت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ نجس، ناپاک ہے. وقال ابراہیم ابن یوسف عن ابی اسحاق حدثني عبد الرحمن. باب الوضوء مرتن مرتن، ایک بار وضو کرنا، یعنی وضو میں صرف ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال تودع النبی، وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتن مرتن، ایک بار. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1 مرتبہ وضو کرنے سے بھی، 1 دفعہ دھونے سے بھی وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے. باب الوضوء مرتين مرتين، 2 دفعہ دھونا. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ، وضو کیا، مرتين مرتين، 2 مرتبہ، 2 بار. یعنی اس سے جواز نکلتا ہے، 1 مرتبہ بھی دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا.